راضی ہے، وہ چاہے سابقون الاولون ہو چاہے بعد میں ایمان لانے والے جتنے صحابہ ہیں، تمام کے صحابہ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، اور جب اللہ راضی ہے تو پھر اس کا نتیجہ جنت ہے۔ اللہ راضی ہے تو وہ جنتی ہے۔ جب خدا راضی ہے جس صحابی سے یا جس بندے سے خدا راضی ہو، ہم اس کو برا بلا کہیں گے؟ آج کثیر نوجوان جہالت کے درجے میں بھٹک رہے ہیں اور صحابہ کرام کا مقام نہیں سمجھتے۔ حضرت امیر معاویہ کو صرف اس لیے گالی دیتے ہیں کہ یزید ان کا بیٹا ہے، یزید کی کرتوت الگ ہے، اس میں امیر معاویہ کی کیا غلطی ہے؟ یہ یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، یعنی رشتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت یہ ہے، اس کے بعد سورہ حدید میں آپ جائیں گے تو قرآن کی ایک آیت آپ کو ملے گی کہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے ہیں، من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل سے مراد فتح مکہ سے پہلے جنگیں کیے یا خرچ کیے، ان کا مقام بلند ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین، اولئک اعظم درجۃ من اللہ، تو اللہ کے یہاں جو ہے ان کا درجہ بلند ہے، اور اس کے بعد جو قتل اور جو خرچ کیے ان کا مقام ان سے بلند نہیں ہے، ان کا مقام ان سے کم ہے درجے میں۔ مگر پھر دونوں گروہوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن ان دونوں کے لیے ڈکلیئر کرتا ہے کہ ان دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے ہوں یا فتح مکہ کے بعد قتال کیے ہوں، ان دونوں گروہوں جو کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید کی یہ دو آیتیں بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ حضور کا ہر صحابی جنتی، حضور کا ہر صحابی جنتی، اور صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی صحبت پائی ہو اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے صحابیت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ان تمام صحابہ کرام میں سب سے بلند و بالا منصب پر انبیاء کے بعد جو سب سے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج جن کے تعلق سے ہم یہاں پر خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جگہ جگہ اولیاء کرام کے نام کا بھی ذکر ہو، مگر آج جس چیز کی ضرورت ہے، آج کے 10-15 سال 20 سال پہلے یہ کیا جاتا، ایک جلسہ اگر غریب نواز کے نام پہ ہو رہا ہے تو دوسرا جلسہ صدیق اکبر کے نام پہ بھی ہوتا، مگر نہیں ہوا۔ آج ہمیں اس بات کا درد ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے تبھی ہم دوا لیتے ہیں، کاش ہمارے جو پروگرامز اور جلسے کرانے والے اس بات کو بھاپ لیے ہوتے کہ 20 سال پہلے کچھ ایسے اٹھیں گے جو صحابہ کرام کے شان میں بکواس کریں گے تو یقیناً اس وقت بھی اس ٹاپک پر تقریر ہوتی۔ کبھی ہم نے صحابہ کرام کے نام کا پوسٹر اپنے بچپن میں نہیں دیکھا، مگر اب چونکہ چوٹ لگی ہے اب دوا تلاش کر رہے ہیں، جبکہ بہت سارے بھٹک چکے ہیں۔ صرف شیعوں کے کہنے پر اجمیر شریف جاتے ہیں، صاحب مزار تو اپنا ہے، حضرت غریب نواز ہندوستان کے راجا ہیں، مگر وہاں جو چوکیداری کر رہے ہیں وہ اپنے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے جو خدام ہیں ان کے دلوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کا بغض بیٹھا ہوا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں نوجوان آج کا گیا، اس نے چادر اڑا دیا اور پھر فاتحہ وغیرہ اچھے سے دعا مانگ لی کہ بس یہی تو خواجہ غریب نواز کے سچے خادم ہیں۔ اب جو چیز اس نے بتا دی دل میں بھر کر آئے اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام کے تعلق سے بھولنا شروع کر دیے، کاش قرآن پڑھے ہوتے۔ ہم قرآن سے دور ہیں اور وزارات پر اتنی تیزی کے ساتھ جہاں سمجھتے ہیں بس وہاں پہنچ گئے تو جنتی ہو گئے۔ اسلام اتنا آسان نہیں ہے، یہ ذہن آپ لے کر جائیں کہ ہمیں پڑھنا ہے صحابہ کرام کی زندگی کو، اور اس کے بعد ہر صحابی کی عظمت ہمارے دل میں ہو، ہر صحابی جنتی ہے، اور ان تمام صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام